چہرے کی رنگت اوڑی ہوئی، آنکھوں کے گرد دکھوں کے پہرے، الجھے ہوئے بال اور کپ کپاتا لہجہ۔ وہ روزانہ صبح میری دکان کی دہلیز پر آ کھڑا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو صرف وہ باپ محسوس کر سکتا ہے جس کی کل کائنات داؤ پر لگی ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بس ایک ہی التجا کرتا، صاحب میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، خدا کے لیے میری مدد کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں جو اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں مگن کیلکولیٹر پر انگلیاں چلاتا رہتا، اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا اور کاٹ دار لہجے میں کہتا، اچھا اب یہ نیا طریقہ نکالا ہے تم لوگوں نے، کبھی ماں بیمار، کبھی بیوی، کبھی بیٹی، بھلے چنگے ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ نظریں جھکا کر ہولے سے کہتا، صاحب کام کرتا ہوں مگر 300 کی دہاڑی میں تو بمشکل گھر کا چولہا جلتا ہے، بیٹی کا علاج کہاں سے کرواؤں؟ آپ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے گویا اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لٹا رہا ہوں، 10 روپے کا نوٹ اس کی طرف اچھال دیا اور ساتھ میں 100 باتیں بھی سنا دیں۔ وہ خاموشی سے نوٹ اٹھاتا، ڈھیروں دعائیں دیتا اور رخصت ہو جاتا۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن والد صاحب نے 500 روپے دیے کہ کسی مستحق کو دے دینا۔ میں دکان پر بیٹھا ہی تھا کہ وہی شخص دوبارہ نمودار ہوا۔ حسب معمول میں نے پہلے اسے خوب لتاڑا، غصے سے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور دھمکایا کہ یہ پکڑو، یہ تمہارے اگلے 6 ماہ کی خیرات ہے، اب 6 مہینے تک یہاں نظر نہ آنا ورنہ خیر نہیں تمہاری۔ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا کہ اچانک وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ پھر آ گئے تم، حیا نہیں آتی؟ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دھیرے سے اپنی مٹھی میرے کاؤنٹر پر کھول دی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، صاحب آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے یہ کچھ بچ گئے ہیں، وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولتا رہا، صاحب میں مجبور تھا، پیشہ ور فقیر نہیں تھا، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ دے۔ وہ شکریہ ادا کر کے مڑا اور اپنی سسکیاں چھپاتا ہوا بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا۔ میں ساخت اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ مٹھی بھر پیسے کاؤنٹر پر نہیں، جیسے میرے ضمیر پر پڑے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں کہیں دفن ہو جاؤں۔ میرے حلق میں دکھ کا ایک ایسا گولا اٹک گیا جسے نہ نگلا جا سکتا تھا نہ تھوکا جا سکتا تھا۔ دوستو ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، کسی مجبور کی مدد کرتے ہوئے اسے اس کی غریبی کا احساس دلا کر اپنی نیکی کو گناہ میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں بن مانگے دی ہیں مگر ہم اس کے بندوں کو دیتے وقت حساب کرتے ہیں اور شک کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مدد صدقے دل اور احترام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نیکی وہی ہے جو دوسروں کا بھرم رکھ کر کی جائے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے عمل کرنے اور انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔